سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں، جامع ترمذی کی حدیث ہے، اور جامع ترمذی میں 2527 نمبر پر یہ روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ان فی الجنۃ لغرف، جنت میں ایک ایسا محل ہے، یرا ظہورها من بطونها، کہ اس کا بندہ اگر اندر بیٹھا ہو تو اس کا باہر کا منظر اندر محل کے بیٹھے ہوئے نظر آتا ہے، اور وَبُطُونُهَا مِن ظُهُورِهَا، اور اگر بندہ باہر کھڑا ہے تو اس محل کے اندر بندہ دیکھ سکتا ہے باہر کھڑا ہو کے۔ ایسا وہ جدید ترین محل ہے اور ایسا بہترین لاجواب محل ہے۔ اور پھر اتنی بات ہو رہی تھی کہ آپ نے یہ بتایا، اور یہ منظر صرف اس جنتی کے لیے ہے، جو اس محل کا مالک ہوگا نا وہ اور کوئی نہیں دیکھ سکے گا۔ جو اس گھر کا مالک ہوگا جنت میں، وہ گھر کے اندر بیٹھا ہوا ہے تو وہ باہر دیکھنا چاہے تو بیٹھے بیٹھے باہر دیکھ سکتا ہے، اور اگر وہ اندر دیکھنا چاہے، باہر خود ہے تو باہر سے اسے اندر سب کچھ نظر آئے گا اور کسی کو نظر نہیں آئے گا۔ یہ اس محل کی بہت بڑی اہم ترین خوبی ہے، منفرد محل۔ ابھی اتنی بات جناب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھی تو ایک اعرابی، فقام الیہ اعرابی فقال لمن ہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عرض کرتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جی وہ ملے گا کس کو؟ تو آپ نے فرمایا جو بندہ بھی 4 خوبیاں اپنائے گا نا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا یہ محل عطا فرمائیں گے۔ پہلی خوبی آپ نے فرمایا کہ اپنی زبان کی حفاظت کرے، زبان کا غلط استعمال نہیں کرے۔ دوسری خوبی اپنا مال غریبوں پر خرچ کرے، صدقہ کرے زیادہ سے زیادہ جتنا ہو سکے۔ اور تیسری خوبی فرمایا کہ زندگی میں کبھی رمضان کے روزے نہ چھوڑے۔ چوتھی اہم ترین خوبی آپ نے فرمایا کہ تہجد کی نماز کا اہتمام کرے۔ 4 خوبیاں جو بندہ اپنائے گا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کو یہ بہترین محل اس بندے کو عطا فرمائیں گے۔